بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم حاجی ناصر الصحاب دعا خانہ محترم، میں آپ کے لیے ایک نسخہ لے کر آیا ہوں کہ جو حضرات قوت باء کے مریض ہیں اور وہ ہزاروں ادویات کھا چکے ہیں، ہزاروں ادویات کھانے کے بعد بھی ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اور حکماء حضرات جو ہیں وہ بھی ادویات مریضوں کو دے دے کر تھک چکے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ شکایت کرتے ہیں کہ یار کوئی بھی کسی کو میڈیسن دیتے ہیں تو اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان حکماء حضرات کے لیے بھی میں یہ نسخہ لے کر آیا ہوں، اور جو عام آدمی ہیں وہ تو یہ بنا نہیں سکتے، ان کو تو میڈیسن جو ہے وہ بنی بنائی ملے گی، تو وہ آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، یا میرا کوئی دوست بناتا ہے تو اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تانبا اور پارا کا مرکب کشتہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں، کہ جب تک آپ اس کے فوائد نہیں سنیں گے تو آپ کو بنانے میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کا جو ادنا سا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مریض قوت باء کے ہزاروں میڈیسن کھا کے ابھی تک مایوس ہیں، اس کی چند خوراکیں یعنی 3 سے 7 خوراکیں اگر وہ استعمال کر لیتا ہے تو ان کی قوت باء جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ فالج کے لیے یہ بہت اعلیٰ اور اکثیر درجے کا کام کرتا ہے۔ لقوے کے لیے اکثیر درجے کا یہ کام کرتا ہے۔ اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، اس کے علاوہ جو پیشاب کی مسئلہ ہے کہ مریضوں کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو ان کا پیشاب جو ہے ویسے ہی نکل جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک اکثیر چیز ہے۔ میں نے ادھر بہت سے مریضوں کو جو کہتے تھے کہ یار ہمیں جو پیشاب کی بہت تکلیف ہے، ہر گھنٹے بعد گرمیوں میں بھی، سردیاں تو سردیاں، گرمیوں میں بھی ان کو پیشاب جو ہے وہ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد آ جاتا تھا۔ اگر وہ نہیں جاتے تھے تو ان کا پیشاب جو ہے وہ ادھر شلوار میں ہی نکل خارج ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ان لوگوں کو بھی دیا ہے یہ نسخہ، الحمدللہ بہت سے مریض جو ہیں وہ اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں، اور دعائیں دیتے ہیں کہ یار بہت سی ادویات ہم نے اس مرض کے لیے بھی کھائی ہیں لیکن کہیں سے فائدہ نہیں ہوا۔ تو اعصابی جو کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، اس کے لیے بھی چند خوراکیں جو ہیں وہ بھی میں نے بہت سے مریضوں کو دی ہیں، 3 سے 5 خوراک، 7 خوراک، تو الحمدللہ وہ بالکل بہترین ہیں۔ ان کے جو اعصاب ہیں وہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قوت باء کا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک قوت باء آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایک کامل مرد نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ صرف 3 سے 7 خوراکیں ہیں۔ 7 خوراک سے زیادہ تو میں کسی کو نہیں دیتا۔ وقفے سے یہ 7 خوراک جو ہے نا، یعنی 1 ماہ میں 7 خوراک میں کھلاتا ہوں، یہ 3-4 دن کے وقفے تک دوسری خوراک دے دیتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ جو مریض قوت باء کے ہیں ان کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا ہے۔ یعنی امساک کا مسئلہ بھی جو ساتھ تھا، جن کی ٹائمنگ نہیں ہے وہ ٹائمنگ بھی ان کی بہترین ہو گئی ہے، بلکہ بے بہا ہو گئی ہے۔ تو قوت باء جو ہے انتشار کی جو کمی ہے وہ بھی ان کی الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یعنی وہ انٹر کورس جو ہے وہ 1 مرتبہ کی جگہ 2-2 3-3 مرتبہ بھی رات کو ان کو کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو یہ اتنی شہوت جو ہے شدت سے شہوت لاتا ہے یہ نسخہ۔ تو نسخہ کوئی یوں ہے کہ آپ نے ایک شیشے کا بیکر لینا ہے، یا آپ نے ایک روغنی کپ جو چائے والا ہے جس میں چائے وغیرہ پیتے ہیں وہ لے لینا ہے۔ اس میں آپ نے تقریباً 50 گرام 5 تولہ کے قریب آپ نے تیزاب شورا ڈالنا ہے۔ تیزاب شورا ڈال کر اس میں آپ نے 10 گرام جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں سماب، پارا بھی بولتے ہیں، مرکری بھی اس کو بولتے ہیں، آپ کی زبان میں جو بھی اس کو بولتے ہیں، وہ آپ نے 10 گرام مرکری لینا ہے۔ وہ جب آپ نے اس شیشے کے بیکر میں جس میں آپ نے 5 تولے تیزاب ڈالا ہے وہ ڈال دینا ہے، مرکری ڈال دینا ہے، تو اس کو تھوڑا سا انتظار کریں، یہ سارا اس کے اندر حل ہو جائے گا۔ حل ہونے کے بعد
پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 6 گرام کو اچھا سا تانبا لینا ہے، مصفہ لے لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو یہ فریج وغیرہ کے جو پیپ ہیں فلٹر ہیں اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا صاف وغیرہ کر کے تو چھوٹا چھوٹا کر کے 6 گرام آپ نے اس میں یہ ڈال دینا ہے۔ تو تھوڑے انتظار کریں گے تو یہ تانبا بھی اس میں حل ہو جائے گا، جیسے پارا حل ہوا ہے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی 10-12 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اگر 24 گھنٹے کے رکھ لیے 24 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو وہ تو بہت اعلیٰ ہے، نہیں تو 10-12 گھنٹے بعد بھی یہ مکمل جو ہے نا آپس میں اس کے آئٹم جو ہے مل جاتے ہیں۔ یعنی کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے تانبا اور پارا کے جو ہے نا یہ آئٹم آپس میں مل جائیں، یک جان ہو جائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 10-12 گھنٹے بعد یا 24 گھنٹے بعد جب اس کے آپ کے تانبا اور پارا کے آئٹم مل جائیں تو آپ نے اس میں 10 گرام جو ہے سمل فار دودھیا، یہ عام سمل فار آپ نے لینا ہے، کوئی اچھے والا کانی وغیرہ نہیں لینے کی ضرورت، یہ عام سمل فار جو 10-20 روپے تولا ہے یہ آپ نے وہی لینا ہے۔ اس کو باریک پاؤڈر کر کے تو اس میں یہ جو آپ کا تانبا اور پارا کا مرکب جو تیزاب میں آپ کا پڑا ہے اس میں آپ نے یہ ڈال دینا ہے، ڈال کر اس کو تھوڑا سا شیشی کو ہلائیں گے تو کپ وغیرہ کو بیکر کو ہلائیں گے تو یہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ریت جنتر خشک کرنا ہے۔ تو جو دوست جانتے ہیں کہ ریت جنتر کے طریقے کو جانتے ہیں ان کو تو معلوم ہے، اور جو نہیں جانتا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک کڑھائی میں 1-1.5 کلو ریت ڈال دینی ہے اور اس کو چولہے پہ رکھ دینا ہے۔ جب آپ اس کو چولہے پہ رکھیں گے ریت گرم ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے وہ بیکر رکھ دینا ہے۔ بیکر رکھنے کے بعد آپ نے بیکر کو ریت میں دبانا نہیں ہے، بس اوپر رکھنا ہے، تو اس میں سے تھوڑا ہلکا ہلکا سا دھواں نکلے گا، زیادہ دھواں تیز نہیں نکالنا، اگر زیادہ دھواں تیز نکلے گا تو وہ آپ کا پارا جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے گا۔ تو بالکل ہلکے اس کو تشویے دینے ہیں، زیادہ گرم نہ ہونے دیں، تھوڑا سا گرم ہو تو اس کو اتار دیں، پھر رکھ دیں، پھر اتار دیں، پھر رکھ دیں، اس طرح آپ نے وہ تیزاب جو ہے خشک کرنا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی کھرل وغیرہ میں ڈال دیں۔ یہ میں نے اس کو ڈالا ہوا ہے کھرل میں بنا رہا ہوں، وہ پہلی تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے کہ میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا، جو تیزاب جو شورا میں تانبا اور پارا حل کرتے ہیں وہ میں نہیں اس کو ویڈیو بنا سکا، تو ابھی یہ میں نے اس کو کھرل میں ڈال کے میں بنا رہا ہوں۔ یہ اس کی دیکھیں یہ ویڈیو، یہ تانبا جو کھرل میں نے اس کو ڈالا ہوا ہے تو میں یہ بنا رہا ہوں، یہ میرا دواخانہ ہے۔ تو اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو کھرل میں ڈال کے یہ میں نے اس میں 10 تولہ جو ہے نا یہ شیر مدار جو ہے ڈالا ہوا ہے۔ شیر مدار 10 تولہ کھرل کرنے کے بعد اس میں آپ نے یہ آب کھٹکل ہے، یہ بھی آپ نے مقطر شدہ لینا ہے آب کھٹکل۔ یہ جب شیر مدار اس میں کھرل ہو جائے تو پھر آب کھٹکل جو ہے کھٹی بوٹی بھی اس کو بولتے ہیں، یہ 3 پتوں والی بوٹی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا دانتوں کے نیچے دبائیں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کو کھٹا میٹھا جو ہے نا اس کا ذائقہ ملے گا آپ کو۔ تو جو دوست جانتے ہیں ان کو تو کھٹکل بوٹی کا پتہ ہے، جو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ اس کے 3 پتے ہوتے ہیں اور دانتوں میں دبانے سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے۔ جن کو نہ پتہ چلے وہ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ 10 تولہ جو ہے پہلے آپ نے شیر مدار کھرل کیا ہے، پھر 10 تولہ یہ بھی آب کھٹکل جو ہے وہ بھی اس میں کھرل کر دینا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے تو آپ نے ایک مرغی کا انڈا لینا ہے، اگر دیسی انڈا لیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو پھر جو عام فارمنگ وغیرہ انڈا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو لینے کے بعد آپ نے اس میں سے اس کو خالی کر لینا ہے، یعنی وہ اس کے اندر جو سفیدی اور زردی ہے وہ نکال لینی ہے، نکال کے خالی کھول ہے اس کو تھوڑا سا خشک کر لیں تو بہتر ہے۔ پھر آپ نے یہ جو یعنی تانبا اور پارا جس میں آپ نے 2 یہ پانی بھی شیر مدار اور یہ آب کھٹکل جو ہے یہ آپ نے ڈالا ہوا ہے، کھرل کیا ہوا ہے، یہ اس میں آپ حل کر دیں۔ تو جب یہ دونوں پانی یہ جو دونوں پانی والا بھی آپ نے اس میں کھرل کر لیا ہے تو یہ آپ کو خشک مواد ملے گا، وہ آپ نے ایک انڈا میں بھر لینے ہیں، وہ انڈے کے کھول میں یہ سبھی چیزیں ڈال دینی ہیں، ڈال کر اس کو تو دوسرے انڈے کا کھول لے کر اس کے اوپر آپ نے اس کو دے کر یعنی اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے، یعنی اس طرح سے یہ ایک انڈا نمائی ہے تو اس میں سے یہ ڈال کے آپ نے تو اوپر اس کے ایک اور انڈا ڈال دینا ہے،
رکھ دینا ہے، اور رکھ کر اس کو روئی مٹی جو بہترین مٹی وغیرہ بنی ہو اس کے ساتھ آپ نے اس کو کھرل کر گیلی حکومت کر دینی ہے، بند کر دینا ہے۔ جب آپ اس کو بند کر لیں گے تو اس کے اوپر آپ نے ایک اور کپڑ مٹی کرنی ہے، یعنی یہ 3 کپڑ مٹی کرنی ہے مضبوطی سے۔ پہلے ایک روئی مٹی کرنی ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے ایک کپڑا جو کپڑ مٹی جس کو بولتے ہیں وہ کرنی ہے۔ اس کو خشک ہونے کے بعد پھر آپ نے روئی مٹی پھر کرنی ہے، یعنی یہ آپ کے 3 کپڑ مٹی ہو جائیں گی۔ یہ 3 کپڑ مٹی کرنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل اچھے طریقے سے خشک کر دینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کو 2 سے 2.5 کلو اوپلے لینے ہیں، اور اوپلوں کا سائز جو ہے وہ بالکل چھوٹا چھوٹا ہو، اتنے بڑے بڑے نہ ہو۔ یہ اخروٹ سائز جو ہے نا، یہ آپ نے کرنا ہے اس کا۔ اس میں رکھ کے آپ نے انڈے، یہ جو آپ کا انڈا ہے اس میں رکھ کے درمیان میں، اوپلوں کے درمیان میں رکھ کے آپ نے اس کو آگ دے دینی ہے۔ تو جب یہ آگ آپ کی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو نکال لیں، نکال کر پیس لیں۔ اور اس کی یہ خوراک ہے 1 سے 1.5 چاول ہے، 2 چاول بھی مت دیں، 1 چاول سے 1.5 چاول دے لیں۔ تو خوراک دینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک آپ نے خوراک آج دی ہے تو کم از کم 3-4 دن کے وقفے کے بعد دوسری خوراک دیں۔ اس طرح وقفے سے آپ اس کو 5 سے 7 خوراکیں دے لیں۔ اور خوراک جو ہے وہ لازمی دودھ کم از کم 1 کلو ہو، 1 کلو ہو، 1.5 کلو ہو، جتنا بھی آپ اس کو دودھ دیں گے پینے کے لیے اس کے لیے اچھا ہے مریض کے لیے۔ لیکن یہ ایک شرط ہے اس میں آپ نے گھی لازمی ڈالنا ہے، گھی کے بغیر مت دیں، ورنہ مریض کو تھوڑا سا جو ہے وہ جھٹکے لگتے ہیں۔ لازمی اس کو دودھ گھی دیں، اور مزید بھی اس کو پیاس وغیرہ لگے تو اس کو تقریباً 12 سے 14 گھنٹے خوراک کھانے کے بعد جو ہے وہ بھی آپ اس کو دودھ گھی پلائیں۔ تو عام سادہ غذا جو ہے وہ استعمال کرے۔ مریض گوشت بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن چلو نارمل غذائیں جو استعمال کریں جب یہ خوراک کھاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ابھی تھوڑی سی نارمل غذا ہی کھائے، تاکہ وہ پہلے ہی اس کے اندر ایک کشتہ کھانے کی وجہ سے یعنی وہ اس کے اعصاب میں طاقت آئے گی تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ بھی گیا ہوگا۔ تو اس کے لیے اس کو جو ہے وہ غذائیں اتنی گوشت والی مت دیں، عام سبزی وغیرہ دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ جو مرضی کھائے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو ویسے تو گوشت کھانے سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، میں نے خود بھی کئی مرتبہ استعمال کیا ہے، گوشت بھی کھایا ہے، سبزیاں بھی کھائی ہیں، سب کچھ کھا لیتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ہاں، جب آپ نے اس کو انڈا سے اس کا نکالنا ہے باہر کشتے کو، تو اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا تیزاب میں ڈال کے، دہی میں ڈال کے چیک کر لیں۔ اگر یہ خدا نخواستہ کوئی نیل وغیرہ دیتا ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اس میں 5-5 تولہ اور شیر مدار اور آب کھٹکل یہ اس کو کھرل کر کے پھر دوبارہ اس کو انڈے میں ڈال کے پھر آپ کو اس کو 2-3 کلو کی آگ دے دیں۔ پہلی آگ جو دینی ہے وہ 2-2.5 کلو سے زیادہ نہ ہو۔ جب دوسری آگ آپ دیں گے تو پھر وہ 2-3 کلو 4 کلو تک بھی دیں گے تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ پہلی آگ میں یہ پختہ ہو چکا ہوگا۔ تو اگر وہ اس میں کوئی نیل وغیرہ نہ دیتا ہو، زنگار نہ دیتا ہو، تو پھر آپ اس کو ایسے ہی دے سکتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ اس کو آگ دیں گے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی، آپ بغیر چیک کیے بھی اس کو دے سکتے ہیں، اس کو بعد میں آپ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا اپنا حکیم حاجی ناصر الصحاب دعا کرنا۔